اور اسی طرح کا واقعہ دوسرا تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ قصہ تو باپ کے متعلق تھا، ماں کے متعلق بھی قصہ سنتے چلے کہ ایک میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی میں ایک جو میاں تھے شوہر تھے وہ بڑے کمزور تھے اور بالکل مرنے کے قریب تھے. ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا بھی بڑا خوبصورت تھا، بڑا اچھا تھا، اور اس کی ایک بچڑی تھی، ہے نا، گائے کا بچہ بچڑی تھی. اور اس نے کہا کہ یار میں تو آج کل کا مہمان ہوں، اب میں تو میرے جانے کی گھنٹیاں بج چکی ہے، اب میں جاؤں تب جاؤں، میرا یہ حال ہے. تو وہ باپ کہنے لگا، کہا کہ یار میں تو اب مرنے کی تیاری پر ہوں، لیکن اس میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کون. تو اس نے ایک دن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس دمبی کو، گائے کے بچے کو، بچھڑے کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے اے اللہ یہ بچڑا تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا بچہ جب جوان ہوگا تو اس جوان بچے کو یہ بچڑا مجھے اس کے کام آوے، اس کا تو خیال کرنا. دیکھیے باپ کے کیسے جذبات ہوا کرتے ہیں، باپ کے کیسے ارمان ہوا کرتے ہیں اولاد کی ترقی کے لیے. اور دیکھیے کہا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک لڑکا یہ دھوپ میں کام کر رہا تھا. باپ نے کہا بیٹا تو کھڑی دھوپ میں کام کرتا ہے، تیز دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہے، اتنی تو تکلیف اٹھاتا ہے. تو کہا کہ ابا جوان ہوں، مضبوط آدمی ہوں، کام کرتا رہوں گا. نہیں بیٹا مجھے تکلیف ہوتی ہے، ذرا سایہ ہو، سورج تھوڑا ڈھل جائے اس کے بعد جانا کہ ابا میں تو کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بزرگ کے دل پر الہام کیا. تو کہا کہ اس کا ایک بچہ تھا، اس بچے کو دھوپ میں چھوڑا. تو وہ نوجوان دوڑ کر کے بچے کو، پپا اس کو کہاں لے کر کے آئے، اس کو تو گھر میں رہنے دو، اس کو تکلیف پہنچے گی. تو کہا کہ تیرا بچہ جب آیا تجھے تیرے دل کو تکلیف پہنچی، میرا بیٹا تو کب سے محنت کر رہا ہے، تیرے باپ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی، ہے نا، تیرا باپ بھی بڑا پریشان ہے. تو اندازہ لگائیے دوستو کہ ماں باپ کے جذبات اپنی اولاد کے حق میں کیسے ہوا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے جنگل میں وہ بچڑی چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد یہ لڑکا ذرا جوان ہوا، بڑا ہوا، ہٹا کٹا مشٹنڈا مضبوط ہو گیا. لیکن اتنی نیک طبیعت کا تھا دوستو کہ اس نے رات کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے. ایک رات کے ایک حصے میں وہ سو جاتا، اور رات کے دوسرے حصے میں وہ تہجد پڑھتا، اور رات کے تیسرے حصے میں ماں کا دیدار کرتا رہتا، ماں کی خدمت کرتا رہتا، ماں کے پاؤں دباتا رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابا کا درجہ پہلے ہے کہ میری ماں کا، کون مقدم؟ تو کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ کہا کہ تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ تو تیرا باپ. چوتھی مرتبہ کہا کہ بھئی تیرا، 3 مرتبہ ماں. اس لیے کہ ماں 3 تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے جس میں باپ کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے. جننے کی تکلیف، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، اور دودھ پلانے کی تکلیف جو ماں برداشت کرتی ہے وہ مردہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 درجے بتلائے. تو وہ بچہ، وہ جوان آدمی بڑا ہوا، 3 حصے اس نے بنائے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ دن میں لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹ کر کے وہ بیچتا، 3 درہم لیتا، زیادہ نہیں لیتا، زیادہ کی کوئی لالچ نہیں. اس نے کہا لالچ بہت بری بلا ہے. تو وہ آدمی لکڑیاں کاٹ کر کے، نوجوان لڑکا کاٹ کر کے 3 درہم کماتا. 1 درہم اپنی ماں کو دیتا، 1 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا، اور 1 درہم کے ذریعے اپنے گھر کا گزران چلاتا. اپنے گھر کا گزارا اسی پر ہوتا تھا. تو کہا کہ یہ 3 درہم روزانہ اس کا ایک معمول تھا. اس کی ماں کہنے لگی بیٹا تو کتنی تکلیف اٹھاتا ہے اور کتنی پریشانیاں جھیلتا ہے، جا میں تجھے ایک بات کہتی ہوں. کہا کہ جنگل میں جا کر کے تیرے ابا نے ایک دمبی چھوڑی تھی بہت سالوں پہلے، ہو سکتا ہے کہ وہ دمبی بہت بڑی گائے بن چکی ہو. تو وہ جنگل میں جانے کے لیے تیاری میں تھا. اس نے کہا کہ بیٹا دیکھ تو جنگل میں جاوے تو جنگل میں یہ خطاب کرنا، جنگل کو مخاطب کر کے کہنا. کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ، مجھے وہ گائے دے دے جو بچپنے میں دمبی تھی میرے ابا نے چھوڑ دی، مجھے گائے دے دے. تو انشاءاللہ
تیری وہ گائے جو بالکل کیونکہ جوان جنگل میں چرتی چرتی بہت بڑی ہٹی کٹی ہو گئی تھی تو وہ آئی اور کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے بدن سے سورج کی طرح روشنی چمکتی ہوگی اور بہت خوشنما اور اس کا رنگ بھی پیلا ہوگا اور نہ بہت بڈھی ہوگی نہ جوان ہوگی اور یہ کسی قسم کا اس پر کوئی داغ نہیں ہوگا اس قسم کی داغ۔ جب اس نے جنگل میں جا کر کے یہ اعلان کیا کہا کہ فوراً وہ دوڑتی ہوئی گائے آئی، وہ گائے آئی اور گائے لے کر کے اپنے گھر آیا اور اماں نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ بیٹا گائے کو تو گردن کے ذریعے پکڑنا، اس کی پیٹھ پر سوار مت ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ بس ماں کی نصیحت کو پلے باندھا اور اسی حال میں وہ جنگل میں آ کر کے گائے کو کھینچنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کو زبان دی ہے نا، وہ گائے بولنے لگی، کہا کہ یار تو میرے پیٹھ پر سوار ہو جا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں ہے نا بھائی، اللہ ہمارا امتحان لیتے کہ نہیں ایسے دور میں، ایسے زمانے میں موبائل کا بڑا بڑا موبائل ہم سب کو دے دیا ہے نا، بس اپنے ایمان کا بھواڑا کر دو ہے نا۔ تو کہا کہ اس نے اپنے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور گائے نے کہا کہ نہیں میری ماں کی نصیحت ہے، میں تیری پیٹھ پر سوار نہیں ہوں گا بلکہ گردن کے بل پکڑ کر کے تجھے لے جاؤں گا۔ اور گائے نے یہ بھی کہا کہ دیکھ تو نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا، جو آدمی بھی جو مسلمان بھی اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دے دے گا کہ وہ پہاڑ کو بھی کہے گا اے چل میرے ساتھ تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ چلنے لگے گا۔ دوستو ماں باپ کی ایسی اہمیت ہے۔ اسی حالت میں وہ لے کر کے ماں کے پاس پہنچا اور وہ کہنے لگا اماں اب میں گائے کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا ایسا ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ تو نے میری باتیں مانی ہے تو تجھے گائے عطا فرمائی۔ اور وہ گائے صحیح ساری ماشاءاللہ وہی گائے جس کی صفات گزشتہ تفسیر کے مجلس میں آپ کو بتلائے گئے تھے۔ تو کہا کہ وہ جنگل میں لے کر کے گیا گائے کو، جاتے ہوئے ماں نے پھر نصیحت کی کہ بیٹا جو بھی گائے کا خریدار آوے، گائے کا لینے والا آوے، اس کو پہلے تو اپنا نام پوچھ لینا اور پھر میرے پاس آنا، میں ہاں کہوں گی تب وہ گائے خریدے گا۔ اس کے بعد وہ لے کر کے آیا اور نوجوان مل گیا، کہا کہ بھائی یہ گائے میں خریدنا چاہتا ہوں، 3 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ پہلے میں اپنی ماں کو پوچھوں گا کہ بھائی اس میں ماں کو کیا پوچھنا، بیچ دے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں اپنی والدہ کو پوچھوں گا۔ وہ واپس آیا، پھر والدہ نے کہا کہ جا بھائی کسی اور کو بیچنا۔ تو پھر کسی اور کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں اپنی والدہ کو پوچھوں گا کہ بھائی میں آپ کو 3 درہم کے بجائے 6 درہم دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے وہ تم سے گائے نہیں خریدے گا، بلکہ یوں پوچھنا کہ کیا میں گائے کو خریدوں یا نہ خریدوں، وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں گائے خریدنا چاہتا ہوں، تو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، گائے کے بیچنے کا ابھی وقت ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے نا، اللہ کی طرف سے طے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہونے والا ہے، ایک نوجوان کا مرڈر ہونے والا ہے، اس کے قاتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور اسی گائے کے ذریعے اس قاتل کا پتہ چلے گا، وہ سب آئیں گے، اس لیے تو ابھی مت بیچ، ابھی گھر لے جا کر کے چلا جا۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کو زبان دی ہے نا، وہ گائے بولنے لگی اور گائے نے یہ بھی کہا کہ دیکھ تو نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا، جو آدمی بھی جو مسلمان بھی اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دے دے گا کہ وہ پہاڑ کو بھی کہے گا اے چل میرے ساتھ تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ چلنے لگے گا۔ دوستو ایک بزرگ تھے جو کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ایک سابڑی تھی لکڑی کی، اس سابڑی میں ماں کو بٹھا کر کے کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی ماں ایک دم کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ سمجھو، اس نے پاخانہ کر دیا، پورا پاخانہ میں وہ لت پت بدبو آ رہی ہے، لیکن اسی حالت میں وہ گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے کعبہ کا۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا کہ تیری ماں جب تو پیٹ میں تھا، تیری ماں نے جب آہ کی تھی اس کا ایک حصہ بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ دوستو یہ ماں کی اہمیت، آج ماں کا بہت برا حال ہے، بوڑھے باپ کا بہت برا حال ہے۔ دوستو ہمیں اس پر ذرا توجہ دینے ہوگی، جس گھر میں بھی بوڑھے ماں باپ ہو اس کا خوب خیال کرے، خوب دعائیں لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہم کو نوازے گا اور ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا اور ہمارے حالات ہمارے حال کے موافق ہو جائیں گے اور ہماری چاہت کے موافق ہو جائیں گے۔